طب کا یہ عظیم موسم سب تکلیفیں برداشت کر کے صرف اس کا ایک ہی ارادہ ہے، وہ طب کی بقا، طب کی فلاح۔ تو اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کلیپنگ ایسے کریں کہ گجرانوالہ سے آواز جائے کہ گجرانوالے ایسے استقبال کرتے ہیں۔ کلیپنگ کی گونج پورے حال میں آنی چاہیے جناب احمد سلیمی صاحب کے لیے۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ محترم خواتین و حضرات، صادق آباد، پشاور، سندھ اور ملک کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے انتہائی واجب احترام اطباء کرام اور سٹیج پر براجمان استاد الحکمہ، استاد الاطباء جناب پروفیسر حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب، جناب پروفیسر حکیم شبیر احمد راز صاحب، اور ہماری پاکستان طبی کانفرنس کے عظیم مرکزی رہنما ہمارے لیڈر جناب حکیم ضیاء اللہ فتح گڑھی صاحب، اور گجرانوالہ ڈویژن پاکستان طبی کانفرنس کے صدر جناب حکیم کیسر نوید گھمن اور ان کی پوری ٹیم، اور لاہور سے کچھ دوست تشریف لائے۔ میں آج اپنی گفتگو کا آغاز اپنے قائد مکرم جناب اقبال احمد کرشی صاحب کے ایک تقریر کے اقتباس سے کرنا چاہوں گا۔ ایک یونیورسٹی کی تقریر تھی، اس میں جناب کرشی صاحب نے کہا وہ قوم اور وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس میں استاد کی عزت نہ ہو۔ وہ قوم اور وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس میں استاد کی عزت نہ ہو۔ میں پہلے بھی ہوئی اور ہم نے اس کا لیکچر اپنی کرشی لائبریری ہال میں جو ہمارا ماہانہ لیکچر ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ 2 دفعہ ہماری درخواست پر تشریف لائے اور لاہور کے اطباء کو اپنے علم سے فیضیاب کیا۔ میں پہلے بھی ان کا قدردان تھا، معتقد تھا۔ آج ان کے شاگردوں کی اتنی بڑی تعداد شمس پائی 2 دن سے سفر میں ہیں، صادق آباد سے قافلے کی صورت میں، اور ٹرین میں آتے ہوئے ان کا سٹیٹس بھی دیکھا۔ اسی طرح سکندر صاحب پشاور سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، منظور صاحب بھی تشریف لائے، حکیم منظور الرحمان صاحب بھی۔ یہ ساری کیفیت، یہ سارے معاملات میری فرائض منصبی میں شامل ہے کہ میں حضرت شاہ صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کروں۔ یقیناً حکیم سید حاجی نعمت علی شاہ صاحب ہمارے لیے نعمت غیر مترکب ہے۔ آج بہت ساری باتیں ہوئی، نبض کے حوالے سے تو شاہ صاحب کا اس وقت کوئی ثانی نہیں، اور میں نے کچھ عرصے سے ہم جب اپنی ذاتی محفلوں میں گفتگو کرتے اور معاملات ڈسکس کرتے تو اقوام عالم میں جو ترقی ہو رہی ہے اس کا بھی کبھی کبھی جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے، تو پھر کچھ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں ایک واقعہ یہ بھی سامنے آتا ہے
کہ دنیا میں جہاں پہ عدل و انصاف بہت زیادہ اپنے عروج پر ہے، وہ معاشرے ترقی بھی کرتے ہیں۔ جج کسی ایک شخصیت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو منصف یا جج عدالت میں آتا ہے تو اس کے احترام میں سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں، امریکہ میں صرف جج جس شخصیت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے وہ استاد ہے۔ ترقی یافتہ اقوام میں اپنے استاد کا مقام یہ ہے کہ وہ سب سے بلند مرتبہ استاد کو دیتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں بیوروکریسی ہے، جو گریڈنگ کا سسٹم ہے، وہ 21ویں 22ویں تک جاتا ہے، اس کے بعد پھر M1 M2۔ ٹیچر شاید ہی کوئی 21 22 میں جاتا ہو۔ پاکستان میں معاشرتی لحاظ سے ہم یہ فقدان محسوس کر رہے تھے، اور ہم کبھی کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ استاد جس کو مرشد کا درجہ حاصل تھا، جسے انگریزی میں مینٹور کہتے ہیں، اور اس کا مینٹور کا میں نے بڑا ترجمہ دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے صحیح جو ترجمہ اس کا نظر آیا وہ مرشد کا جو رتبہ اور درجہ ہے، استاد اس پر فیض ہوتا ہے، براجمان ہوتا ہے۔ اور جو قومیں اپنے استاد کا وہ اکرام نہیں کرتی، کیونکہ جب کبھی طالب علم کو کوئی مشکل پیش آئی، جب شمس الرحمان کو صادق آباد میں بیٹھے ہوئے کسی مریض کی نبض پر ہاتھ رکھنے کے بعد کوئی تشنگی محسوس ہوئی، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، تو شمس الرحمان کے ذہن میں جو پہلا نام آئے کہ میں اس حوالے سے کس شخصیت سے رہنمائی حاصل کروں، اس کو کہتے ہیں مرشد۔ تو شمس الرحمان اب سب جانتے ہیں کس کو فون کرتے ہوں گے۔ میری مراد حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب کی ہے۔ میں شاہ صاحب سے درخواست کروں گا، آپ کو زحمت ہوگی 1 منٹ کے لیے اگر تشریف لائیں، اور آپ تمام شاگرد کھڑے ہو کر بھرپور کلیپنگ میں اپنا جی تحسین کریں اپنے استاد کو، اپنے مرشد کو۔ ابھی شاہد بھائی بات کر رہے تھے طبیہ کالجز کے حوالے سے کچھ باتیں، اور آج ہم نے بالکل پختہ ارادہ کیا ہے کوئی سیاست کی بات پاس سے بھی نہ گزرے۔ شاہ صاحب نے جو علم بلند کیا ہے، ہم اس میں ان کے بازو بنے، اس میں خلل کا باعث نہ بنے، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ دعا کرے اللہ ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے۔ ہم بعض باتیں فیشن کے طور پر کرتے ہیں، بعض چیزیں فیشن کے طور پر کرتے ہیں، اور آئیے اپنی عزت، اپنا اکرام، اپنا اقبال آج سے ارادہ کریں کہ خود کرنا سیکھیں گے اور دوسروں کو اپنی عزت کرنے پر مجبور کریں گے۔ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا؟ ہم فیشن کے طور پر جب سٹیج ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو پہلا تیر چلاتے ہیں طبیہ کالجز کی طرف، دوسرا ایٹم بم گراتے ہیں دوا ساز اداروں کی جانب، اور اگر کوئی بچ جائے تو اساتذہ فن کی جانب۔ دوستو، کسی بھی فن کے مختلف عناصر ہوا کرتے ہیں، کسی بھی معاشرے میں کوئی ایک عنصر بھی اس میں سے مس ہو جائے تو عمارت کا اوپر بڑھنا، قائم رہنا مشکل ہوتا ہے۔
ذہن میں رکھیے، معالج سب سے پہلے طبی درسگاہ، اس کے بعد معالج، اس کے بعد دوا سازی، یہ تینوں ہمارے حصہ ہیں۔ اور ہم میں سے محسن ضیاء، ڈاکٹر مشتبہ، کیسر گھومن، امجد بٹی، طاہر گنجوہ، یہ سارے کے سارے مستقبل میں دوا ساز بن سکتے ہیں۔ ہم کیوں اس احساس سے کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ آج چند بڑے دوا ساز ادارے اگر کام کر رہے ہیں تو کل ہم اتنے بڑے دوا ساز ادارے نہیں بن سکتے۔ ہمارے لیے تو یہ مقام فخر ہونا چاہیے کہ ہم میں سے چند اطباء کرام نے طب کی خدمت کرتے ہوئے ادارے قائم کیے اور پھر پوری دنیا میں آپ کی ہماری طب کا نام روشن کیا۔ یہ ہم سب کے لیے امتیاز کی بات ہونی چاہیے، اسے گالی نہیں بنانا چاہیے۔ طبی درسگاہ جو ہے، میں اکثر سوال کرتا ہوں، شاہد صاحب تو طبیہ کالجز ایسوسی ایشن کے سربراہ ہیں، اور جو مشتبہ بھائی نے بات کی تھی وہ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ہر نظام تعلیم میں اچھے ادارے بھی ہوتے ہیں، کمزور ادارے بھی ہوتے ہیں۔ آئیے مجھے کوئی ایک شعبہ بتائیے، کبھی آپ نے لا کالجز دیکھے ہیں؟ کسی دوست نے لا کالج میں کورس کیا ہو، کوئی وکیل بنے ہو؟ کبھی اپنے ارد گرد بھی دیکھا کریں، کبھی اسسٹنٹ فارماسسٹ یا فارمیسی کے کالج بھی گئے ہیں آپ؟ کبھی یہ جو جنرل ہاسپٹل کا ڈی ایم ایس 20 سال کی سروس کرنے کے بعد جعلی نکلتا ہے، کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے؟ ہم نے فیشن بنا لیا ہے اپنے آپ کو گالی دینے کا، اور اس کو اپنا امتیاز سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نیچا دکھائیں گے، حقیر ثابت کر کے دنیا میں رتبہ پا لیں گے۔ نہیں دوستو، اگر اپنی عزت خود نہیں کریں گے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ آپ کی عزت کریں۔ ہم انہی درسگاہوں کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم انہی طبیہ کالجز سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ ہاں ضرور بات کریں شاہد صاحب کے پاس جا کر، جو بھی طبیہ کالجز والے ہیں ان کے پاس جا کر بیٹھ کے باتیں کریں، سٹیج پر، سوشل میڈیا پر، پبلک میں اپنی گریبان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دیا کریں۔ کس نے کہا ہے کہ صوفی بشیر صاحب خیبر طبیہ کالج پشاور میں، یہ اسکندر صاحب وہاں پہ کیا کرتے ہیں بیٹھ کے؟ یہ تو ہر وقت منتظر ہے کہ آئیں شاگرد، ہم پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ اور الحمدللہ اطباء انہی کالجز سے نکل رہے ہیں۔ ابھی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ بھی کالج سے فارغ التحصیل ہوں گے۔ سید نعمت علی شاہ صاحب کے دست شفقت سے یہ انشاءاللہ مستقبل کے بہترین حکیم بنیں گے۔ ہم اپنے آپ کو گالی دے کر، ہم سے مراد میں سب کی اجتماعی بات کر رہا ہوں، الحکم للاکثر، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، سب کے لیے نہیں، اچھے لوگ بھی ہر جگہ ہوتے ہیں۔ دوستو، ایک اور گالی جو ہم بڑے فخر سے سنتے ہیں اور بیان کرنے میں اعزاز محسوس کرتے ہیں، اور جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں ان کے ہم زبان ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ طب اس لیے پیچھے رہ گئی کہ اس میں ترقی نہیں ہوئی، اس میں نئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ اتنا بڑا الزام میں نے کئی فورمز پہ کھڑے ہو کر یہ بات کہی ہے۔ پاکستان کا کوئی ایک ڈاکٹر، کوئی ایک ایکسپرٹ
اس حال میں موجود، اور میں نے یہ سائنسدانوں میں بھی بات کی، کوئی ایک ڈاکٹر ہمارے سامنے پیش کیا جائے جس نے کسی ایک مرض کا کامیاب علاج یا دوائی دریافت کی ہو، کوئی ایک ڈاکٹر۔ میں اپنا سوال دہرا رہا ہوں، اور یہ بات کیا کریں، یہ تانا سن کے خاموش نہ ہوگا کریں، اتنے عظیم اساتذہ کی موجودگی میں کوئی ایک ڈاکٹر جس نے کسی بیماری کے علاج کے لیے ایک مالیکیول دریافت کیا ہو، ایک مالیکیول، اور مجھ سے پوچھیں، اپنے آپ سے سوال کریں، مشتبہ سے پوچھیں، شمس سے پوچھیں کہ ہم صرف ہلدی کو کتنے معاملات کے لیے استعمال کر لیتے ہیں؟ ہم گو دنتی کو کبھی گلو کی پٹھ دے کر کسی اور مسئلے کے لیے، بھنگ کی پٹھ دے کر کسی اور مسئلے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہم تو روز اپنے مذہب پر تحقیق کر رہے ہیں اور دوائی کا ہر روز ایک نیا زاویہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر طبیب، میں نے شاہ صاحب سے باتیں کرتے ہوئے 20 ملاقاتیں ان سے ہوئی اور ہر دفعہ ایک نئی بات سیکھی، صرف ہمیں کہتے ہیں تحقیق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے صرف کرشی لائبریری میں 26,000 کتابیں ہیں، جس میں سے 14,000 کتابیں صرف طب پر ہیں۔ کون سا نسخہ چاہیے، کون سی بیماری کا علاج چاہیے، پھر ہم کہتے ہیں ہماری طب میں ایمرجنسی علاج کوئی نہیں ہے، اس لیے ہمیں ایلوپیتھک دوائیوں کے سہارے کی ضرورت ہے۔ نہیں دوستو، میں سوال یہ کرتا ہوں، شبیر راں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، زیاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے طب کی ایک دوائی ہے، طب نے معاملات کا حل کیسے پیش کیا ہے؟ برشوشہ، برشوشہ، اس دوائی کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جو میں نے تو پڑھا وہ تو فوری اثر دوا کو برشاشہ کہتے ہیں۔ میں نے تو امرت دھارے کو سونف، ملٹھی، ہلدی کے پاؤڈر میں 2 قطرے ملا کر دیے تو وہ تڑپتا ہوا مریض 2 منٹ میں ٹھیک ہو گیا۔ زکام اور فلو کا مریض آج بھی جدید علاج، کوئی بھی دوائی دیں، زکام جو شدید رینائٹس ہوتا ہے، چھینکیں بھی آ رہی ہیں، پانی بھی بہہ رہا ہے، کوئی بھی دوائی دیں 4 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ آئیے زیاد صاحب کی اجازت سے حب شفا آدھی گولی دیں، 5 منٹ سے پہلے یہ بہتا ناک بند نہ ہو تو پھر کہیے طب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جس شخصیت کو ہم یہاں بیٹھ کر خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، جن کا نام حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ ہے، مجھے بتائیے، مجھے بابا جی اشفاق کا ایک جملہ یاد آ گیا، وہ اپنا پروگرام زاویہ اس دعا کے ساتھ ختم کیا کرتے تھے، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صابر ملتانی صاحب نے کیا کیا؟ کبھی اس وزڈم کو کھولنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے ہزاروں کتابوں کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھ کر، انہیں پتا تھا کہ ہم آنے والے دور کے حکیم ہیں، ہمارا کتابوں سے کتنا شغف ہوگا۔ اسکندر صاحب، خزائن الادویہ کتنے حکیموں کی نظر سے گزرے گی، انہیں پتا تھا کامل الثنا کس حکیم نے نام ہی سنا ہوگا، انہیں پتا تھا کہ کلیات الادویہ کس حکیم کے وہم اور گمان سے بھی نہیں گزری ہوگی، انہیں یہ بھی پتا تھا قرابہ دین قادری، دہلی کے مرکبات، بیاض کبیر، شرح اسباب، یہ وہ تصانیف ہیں
جو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا کہ میرے ان حکیموں نے نہیں پڑھنی، اس لیے میں ان کو آسانی کے ساتھ ان کو پیش کر دوں۔ آج وہی کام جو دیا ہر دور میں بات کر سکتے ہیں۔ آج ہم اس دور میں بیٹھے ہیں، اس لیے میں ماضی قریب اور حال کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، ورنہ ماضی بعید میں جائیں تو بو علی سینا بھی تو ہمارے سامنے ہیں، ابن الحسن بھی تو ہمارے سامنے ہیں، زکریا رازی بھی تو ہمارے سامنے ہیں۔ یہ سارے طبی سائنسدان ہیں، حکیم اجمل خان، حکیم شریف خان، حکیم اعظم خان، یہ وہ شخصیات ہیں۔ اگر ہم کتابیں پڑھنے والے بن جائیں تو یہ تہمت اپنے آپ کو لگانی بند کر دے گی انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں تحقیق بھی ہے، علم بھی ہے، نسخے بھی ہیں، اور ہر دور میں ایک مجدد پیدا ہوتا رہا ہے۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ استادوں کی عزت کرنا سیکھ لیں، استادوں کے قدموں میں بیٹھنا سیکھ لیں۔ میں آخری بات اپنی اس سارے معاملات کا جڑ پر بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اس سے پہلے طب بر صغیر پاک و ہند میں کب تک عروج اسے حاصل تھا؟ میں اپنے پردادا کو دیکھتا ہوں، حکیم صوفی محمد رمضان، وہ اپنے استاد حکیم محمد حسین عرف خوشی محمد کے پاس جا کر پریکٹس کر رہے ہیں، کئی سالوں تک صرف کھرلی کیے جا رہے ہیں، آمن دستہ ہی کوٹ رہے ہیں، بوتلیں ہی دھو رہے ہیں، کئی سالوں تک حکیم صاحب نے مذہب کی صفائی ذمہ لگائی ہوئی ہے۔ جب تک اطباء یہ کرتے تھے، فن کو سیکھنے کے لیے اپنی انا قربان کرتے تھے، اپنے آپ کو مٹی کرتے تھے، یہ فن عروج پہ تھا، اس فن کو عروج حاصل تھا۔ اور الحمدللہ آج میں آپ لوگوں کی آنکھوں میں جو ادب اور خلوص دیکھ رہا ہوں، یقین جانیے میں بڑے یقین کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ہم سب کا یہ تجربہ ہے۔ ہم اسکولوں میں پڑھے ہیں، ہماری ایک کلاس میں 6 سے 8 اساتذہ پڑھاتے ہیں، 8 میں سے ایک استاد کے ہم قریب ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ میرے طبیہ کالج انجمن حمایت اسلام لاہور، ضیاء صاحب بھی اسی کالج کے ہیں، میں بھی اسی کالج کو، ہم 5-6 دوست یہ بیٹھے ہوئے ہیں طبیہ کالج لاہور کے فارغ التحصیل۔ ان سے پوچھئے ہم سب کے ہر دن عزیز استاد سلیم خان صاحب کیوں تھے؟ کیونکہ جب وہ امراض نسواں پڑھاتے تھے اتنے مستغرق ہو جاتے تھے کہ میں نہیں رہتا، میں تو ہو جاتا ہوں والی کیفیت ہوتی تھی۔ وہ ان کی خواہش تھی کہ میں یہ علم، میں یہ کتاب کھول کر اپنے شاگرد کو پلا دوں۔ جب یہ خلوص ہوگا تو پھر 400 طلبہ اس استاد کے جوتے بھی اٹھائیں گے، اور یہ جذبہ میں نے سید نعمت علی شاہ صاحب میں دیکھا ہے الحمدللہ۔ طب کے پیچھے رہنے کی ایک وجہ بس، باقی ساری کہانیاں ہیں، میں قائدین کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ میری بات گھر جب جائیں آپ یہاں سے واپسی سفر شروع کریں تو یہ تجزیہ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک سوال کرتا ہوں، پاکستان میں اس وقت قومی کھیل ہاکی ہے، ایسے ہی ہے؟ بالکل سب کو پتہ ہے جی۔ ہاکی کے 4 کھلاڑیوں کے نام بتائیں جو اس وقت ہیں، 4 کھلاڑیوں کے نام جی۔ پورے حال میں ایک بندے کو پتہ ہے، ایسے ہی ہے؟ پورے حال میں ایک بندے کو پتہ ہے کہ ہاکی کے 4 کھلاڑیوں کے نام کیا ہیں، 2 بندوں کو۔ آج تشریف رکھیں، گل سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ آنی سمجھے تھوڑا جو اور سمجھانا۔ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام بتائیں۔ اگرچہ ہم شریف لوگ ہیں، مگر ہم میں سے
اکثریت کو کرکٹ کے کھلاڑیوں کے ناموں کا پتہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اور اس بات کا سارے قائدین کو پتہ ہے، مگر کیا کریں؟ میں نے کہا تھا میں نے سیاست نہیں کرنی، بس اشارتاً بات. دوستوں، جس فن کی سرپرستی اسٹیٹ نہیں کرتی، فن، علوم اور اس ملک کا جو رویے ہیں وہ اسٹیٹ کی سرپرستی میں آگے بڑھتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ کبھی بھی ہماری اسٹیٹ نے جس طرح حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب زمام اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا تو اس ملک میں طب یونانی، طب اسلامی سمیت تمام اسلامی علوم و فنون کو فروغ دیا جائے گا. مگر جس طرح اسلام کے ساتھ اس پاکستان میں ہوا ہے وہی طب اسلامی کے ساتھ بھی ہوا ہے. آپ یہ جو کچھ یہاں موجود ہے، ڈاکٹر حکیم احتشام الحق علی گڑھ کے فاروق تحصیل، تکمیل الطب کالج لکھنؤ کے پرنسپل پاکستان کے دورے پہ آتے ہیں. میرا اعزاز کہ مجھے ان کی مہمان نوازی کرنے کا اعزاز حاصل ہوا. میں مختلف جگہوں پہ تقریبات میں لے کے گیا، فیصل آباد بھی گئے، لاہور میں بھی گئے، مختلف شخصیات سے بھی ملاقات کی. انہوں نے کہا، جملہ تاریخ ساز دے رہا ہوں، انہوں نے کہا پاکستان میں طب یہاں کے طبیب کی وجہ سے زندہ ہے، انڈیا میں طب وہاں کی حکومت کی وجہ سے زندہ ہے. دوستو، اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان میں 60,000 کے قریب اطباء موجود ہیں. سید نعمت علی شاہ صاحب نے جو درس دیا ہے، جو سبق دیا ہے، ایک ہو جائیں. اجتماعی معاملات کے لیے، طب کے فروغ کے لیے، طب کی ترقی کے لیے گلاب کے پھول کا نام آپ جو مرضی رکھ لیں، اپنے اپنے شہروں میں جا کر جو مرضی رکھ لیجئے، اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی کیاریوں میں، اپنے اپنے گلستان میں گلاب کے پھول کا نام جو مرضی رکھیے. اس کا کام خوشبو دینا ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہم طب کے وارث ہیں. جو مرضی پریکٹس کریں، جو مرضی نظریہ اختیار کریں، جس مرضی طریقے کے ساتھ آپ لکھیں. طب یونانی قانون کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق سرکاری طریقہ علاج، سرکاری جو تسلیم شدہ طریقہ علاج ہے وہ طب یونانی ہے. ہم سب نے مل کر اپنے اپنے میدان میں کوشش یہ کرنی ہے. آگے الیکشن کا دور ہوگا، بلدیاتی الیکشن. کوشش کیا کریں کہ کبھی کبھی اپنی ذات سے باہر نکل کر، آج طب کے الیکشن کا کل اعلان ہو جائے گا نا، مجھ سمیت شبیر راں صاحب ہوں گے یا جتنی بھی یہ شخصیات ہیں، ہماری پہلی جو تعلق نکلے گا نا وہ صدر فاروق علوی کے ساتھ نکلے گا. پہلا تعلق ہم جناب ایسا تعلق نکالیں گے کہ صدر مجبور ہو جائے گا میرا نام کا رکا لکھ کر دینے میں. کبھی طب کے لیے بھی ہم نے یہ رکے حاصل کیے ہیں. یہ ہے میرا سوال. دوستو، تفرقہ بہت ہو گیا، لڑائی جھگڑے بہت ہو گئے، آپس میں بہت لڑ لیا اور 1.5 انچ کی مسجد بہت بنا لی. آئیے شاہ صاحب نے جو علم بلند کیا ہے رفقہ طب پاکستان کے نام سے، آئیے سارے رفیق بن جائیں، ایک طب کے لیے کوشش کریں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہمیں آسانیاں بانٹنے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.